اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 69۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ یہ یہودیوں کے اس حسد اور بغض کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے وہ رکھتے تھے، اور اسی بغض و عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو۔ قائل ہونے کا مطلب ہے کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کا علم ہے، اس کے باوجود کیوں اس کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو، یعنی ملا رہے ہو، اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا، ملانا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا کیا ہے؟ حق چھپانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے، اور یہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی واضح ہو گئی۔ ان کے جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے، جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہے، یعنی دونوں کو ان جرائم سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب کی ایک اور جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہ یہودیوں کا ایک اور مکر کا ذکر ہے جس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے، کہ انہوں نے باہم طے کیا کہ صبح کو مسلمان ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو کہ یہ لوگ قبول اسلام کے بعد دوبارہ اپنے دین میں چلے گئے ہیں، تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایسے عیوب اور خامیاں ہوں جو ان کے علم میں آئی ہوں۔ صبح مومن ہے تو دوسرے لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ تو صبح مومن تھے، شام میں کافر کیوں ہو گئے، اسلام چھوڑ کیوں دیا، اس کا مطلب اسلام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مکر ہے ان کا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر اسلام کا اظہار ضرور کرو،
لیکن ہم اپنے مذہب یعنی یہود کے سوا کسی اور کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے، نہیں رکھنا ہے۔ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یعنی بیچ میں آنے والا جملہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کے مکر و حیلے کی اصل حقیقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے جملوں سے کچھ نہ ہوگا، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو ہدایت دے یا دینا چاہے۔ تمہارے حیلے بہانے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یا کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یہ بھی یہودیوں کا قول ہے، یہودیوں کی بات ہے۔ یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ، یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو، تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی متذبذب ہو کر مرتد ہو جائیں، تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو، صرف ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان نہ ہو جانا، بلکہ یہودی ہی رہنا، اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی، شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط بھی ٹھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روح سے جملے معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک کل یہود کا قول ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اے یہودیوں، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے جیسا علم و فضل، وحی، شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا، اب ویسا علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرا، تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو جاہ و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا، اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے، اور یہ کسی کی میراث نہیں، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، یہودیوں اور نصرانیوں کی اس روش سے رب العالمین ہمیں بچائے۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام مصائب اور غموں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔